السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، مسائل حیات کے ایک نئے فقہی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو خیر و عافیت عطا فرمائے، دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج جو میں سوال لے کر کے حاضر ہو رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں، وہ دو سوال ہیں، جو کہ ایک کچھوچا شریف سے ایک بھائی کا سوال ہے، جو کہ ٹرین کے ٹکٹ کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے۔ وہ سوال پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ، اور اس کے جواب آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ آپ ان کے جوابات کو بہت اچھے سے سماعت کریں، اور سمجھ میں آنے کی صورت میں آپ تمام لوگ اس کو لائک ضرور کر دیا کریں، تمام دوست احباب تک شیئر ضرور کیا کریں۔ چلیے سوال رکھتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ کچھوچا شریف سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ بنا ٹکٹ ٹرین میں سفر کرنا کیسا ہے، اور کیا مجبوری کی حالت میں بنا ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دوسرا سوال ایک بھائی نے کیا ہے رامپور سے۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا عشاء کی نماز کے بعد فاتحہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ یہ دو سوال کیے گئے ہیں، تو چلیے میں پہلے سوال کا جواب دے دیتا ہوں، آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں کہ کیا ٹرین میں بغیر ٹکٹ سفر کرنا جائز ہے کہ نہیں۔ تو دیکھیے ناظرین اکرام، میں آپ کو بتا دوں کہ شریعت مطہرہ ہم تمام مسلمانوں کو جو قوانین دیے ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو قوانین، جو طریقہ ہم کو دیا ہے، لہٰذا شریعت مطہرہ میں کسی بھی انسان کا، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، کسی بھی انسان کا جو ہے مال اس کی اجازت کے بغیر دھوکے دھڑی سے، دھوکے بازی سے جو ہے حاصل کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ میں ان لوگوں کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو غیر مسلم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اگر کوئی دھوکے بازی کر رہا ہے تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید کہ اسلام میں اس طرح سے کہا گیا ہوگا، اس لیے یہ دھوکے بازی کر رہا ہے۔ لیکن میرے پیارے، اسلام میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ کا قانون وہ ہے کہ جو سب قانونوں میں سب سے بہتر قانون ہے۔ شریعت اسلامیہ میں اجازت نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی دھوکہ دھڑی کر کے دھوکے بازی سے کسی کا مال حاصل کیا جائے، لہٰذا چاہے وہ حکومت بھی کیوں نہ ہو۔ تو اب ٹرین میں سفر کرنا، یہ چاہے کسی کمپنی کے ذریعے ہو، کوئی کمپنی ٹرین کی، جیسے کہ اب تو پرائیویٹ ہو گئی ہے ٹرین وغیرہ، تو اب تو کمپنیاں اس کی مالک ہیں، کچھ لوگ مالک ہیں، لیکن اگر حکومت بھی اس کی مالک ہے تب بھی ٹرین میں بغیر ٹکٹ کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شریعت مطہرہ اس چیز کی اجازت نہیں دے گی۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ بغیر ٹکٹ کے سفر کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی جان پر ظلم بھی کر رہے ہیں، اور شریعت مطہرہ میں منع فرمایا گیا کہ اپنی جان پر ظلم مت کرو، کیونکہ اس میں جو ہے مومن کا نقصان بہت بڑا ہے کہ اگر آپ بغیر ٹکٹ کے سفر کریں گے اور آپ پکڑے گئے تو پھر آپ پہ پینلٹی پڑے گی، یا پھر آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام صورتیں ہیں، اور مسلمان کو کسی بھی صورت میں پریشانی میں ڈالنے کے لیے شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام مذہب جو ہے مسلمان کو کسی بھی صورت میں اس طرح سے سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اب رہا دوسرا مسئلہ کہ اگر کوئی مجبوری کی حالت پیش آ گئی، ایسا ہے کہ اب ٹرین میں سفر کرنا بھی ہے اور ٹکٹ بھی نہیں لے سکتے، تو اگر دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ بغیر ٹکٹ کبھی بھی سفر نہ کریں، کبھی بھی کتنی بھی مجبوری ہو تو کوشش کریں کہ ٹرین میں سفر نہ کریں۔ بس وغیرہ سے اگر ٹرین چھوٹ رہی ہے، ٹکٹ لیں گے تو ٹرین چھوٹ جائے گی، تو آپ بہتر ہے کہ ٹرین میں نہ چڑھیں اور بس وغیرہ سے چلے جائیں۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ بس وغیرہ بھی نہیں ہے اور کہیں بہت ضروری پہنچنا بھی ہے، آپ کا ارجنٹ کام ہے، اور بغیر ٹکٹ کے جو ہے ٹکٹ لیں گے تو ٹرین نکل جائے گی، بہت ساری صورتیں اگر آپ کے سامنے آتی ہیں، تو اس صورت میں آپ اگر سفر کر ہی لیا ہے آپ نے، تو میں تو یہی کہوں گا سفر مت کیجئے، اور اگر کر ہی لیا ہے آپ نے سفر بغیر ٹکٹ کے، تب بھی شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ اب جتنے کا ٹکٹ ہے اتنا پیسہ جو ہے آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ وہ پیسہ اپنے پاس نہ رکھیں، اپنے مال میں نہ رکھیں، بلکہ جتنے پیسے کا ٹکٹ ہے اس پیسے کو جو ہے آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ وہ صدقہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہوگا، اور بہتر تو یہی ہے، میں یہی کہوں گا، اور شریعت مطہرہ کا بھی حکم یہی ہے کہ کبھی بھی بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں یا کسی بھی جگہ کسی بھی چیز میں سفر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دوسرا سوال جو رامپور سے کیا گیا تھا، ایک بھائی نے کیا کہ کیا عشاء کی نماز کے بعد فاتحہ ہو سکتی ہے یا نہیں۔ تو بلا شبہ عشاء کی نماز کے بعد میں فاتحہ ہو سکتی ہے، کبھی بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت میں بلا شبہ فاتحہ کر سکتے ہیں، فاتحہ ہو جائے گی۔ نیاز و فاتحہ کے لیے کوئی وقت متعین یا مقرر یا لازم و ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو مکروہ اوقات ہیں 3، جیسے دیکھیں دوپہر میں ظہر کبریٰ کا وقت جو کہ تقریباً 40-42 منٹ رہتا ہے، اور اسی طرح غروب آفتاب کے وقت میں، سورج ڈوبنے کے وقت شام میں، اسی طرح طلوع آفتاب کے وقت میں، فجر کے بعد میں جو طلوع آفتاب ہوتا ہے اس وقت میں 20 منٹ، اور شام میں 20 منٹ غروب آفتاب کے وقت، تو ان اوقات میں بہتر ہے کہ فاتحہ نہ کرائی جائیں، نہ پڑھی جائیں، بہتر ہے بچنا چاہیے۔
لیکن اس کے علاوہ جو اوقات ہیں ان میں بلا شبہ کسی بھی وقت کسی بھی دن فاتحہ ہو جائے گی. 24 گھنٹے کسی وقت میں ان وقتوں کے علاوہ میں بلا شبہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, ہو جائے گی. امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ دونوں سوال اور جواب بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام کے اندر. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.